اکثر لوگ بات کرتے ہیں نا کہ جی آپ تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ہم دیں گے، جرگے کے بعد بھی دیں گے، لڑیں گے بھی، ہر ایک چیز کریں گے۔ جو آپریشن کا جو ایک فورسز کا جو فیصلہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ جرگے میں کیا یہ پوائنٹ بھی زیر غور ہوگا کہ اگلا پھر کیا ہوگا اگر وہ نہیں مانیں؟ پختونخوا کوئی گڈی گڈیوں کا کھیل تو نہیں ہے نا، یہاں پہ بھی پاکستانی رہتے ہیں، پختون رہتے ہیں، یہاں پہ ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، تو تھوڑا بہت خوف خدا بھی تو ضروری ہے نا۔ لیکن جب امن کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم اپنے اختلافات پیچھے رکھ کے امن پہ بات کریں گے۔ ایک ادارہ یا ایک محکمہ ہر ایک چیز کو بالائے طاق رکھ کے زور زبردستی کے ساتھ کچھ کرنا چاہے تو وہ تو کر سکتے ہیں، قوت بھی ان کے پاس ہے، ٹیکسوں کے پیسوں سے جو ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے سارا کچھ ان کے پاس ہے۔ 22 سے زیادہ بڑے آپریشن ہوئے، 16,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے، تو ہمیں بتائیں نا ان کا کیا ریزلٹ آیا ہے، اس میں کیا مثبت چیزیں سامنے آئی ہیں، کیا امن و امان میں بہتری آئی ہے، کیا دہشت گردی میں کمی آئی ہے، وہ اس کا پھر بتائیں۔ اگر یہی حل ہے تو ابھی تک اس سے کامیابی کیوں حاصل نہیں ہوئی؟ جرگے میں اگر یہ فیصلہ ہو کہ ہاں ایک حد تک لمیٹڈ آپریشن ہو، جرگے نے فیصلہ کر دیا، ہم سفارشات دیں گے کہ ہاں کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں قیام امن کے حوالے سے ایک اہم کانفرنس کا انعقاد جسے امن جرگہ کا نام دیا گیا ہے 12 نومبر کو ہونے جا رہی ہے۔ اس جرگے کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں۔ جو پاکستان تحریک انصاف جو رولنگ جماعت ہے ان کے رہنما مختلف سیاسی جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں، صحافی تنظیموں کے پاس آ رہے ہیں۔ آج پشاور پریس کلب میں تحریک انصاف کا وفد آیا ہے۔ وفد میں تحریک انصاف کے سینئر رہنما پشاور سے رکن قومی اسمبلی ارباب شیر علی صاحب بھی شامل ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو امن جرگے سے جو ایک توقعات ہیں، جو تحریک انصاف جس انداز سے اس امن جرگے کو لے کے کوششیں کر رہی ہے، تو لوگوں کی توقعات بڑھ گئی ہیں، تو بطور سیاسی رہنما اور پولیٹیکل ورکر ان کی کیا توقعات وابستہ ہیں امن قیام امن کے حوالے سے اس تاریخی جرگے سے؟ جی سر، کیا توقعات ہیں اس جرگے کے نتیجے میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جرگہ جو ہے ہمارے پختون قوم میں وہ بیٹھک ہوتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب سے مشورہ لیا جائے، ان سب سے رہنمائی لی جائے، اور ان مشاورت کے سلسلے میں جو سفارشات ہوں اس پہ عمل کیا جائے۔ ایگزیکٹلی یہی ہم یہاں پہ بھی کریں گے، مشاورت کہ آئیں بیٹھیں اور امن کے لیے ورکیبل سلوشنز پہ بات کریں، جو کہ پھر ہم حکومت کو، صوبائی حکومت کو بھی دیں گے اور وفاقی حکومت کو بھی دیں گے۔ ہم تو یہ بھی امید کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت کا کوئی نمائندہ بھی آئے، رانا سلام اللہ صاحب ہوں یا خواجہ آصف صاحب ہوں، آئیں اور بیٹھیں اور بات کریں، ہمارے ساتھ بات کریں، بیکاز وہ بھی پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور یہ پاکستان کی ایک اکائی ہے، یہ کوئی دوسرا خطہ ہے نہیں۔ سو اس سے جو ریزلٹس آئیں گے انشاءاللہ کلیکٹیو وزڈم کے ہوں گے اور مثبت ہوں گے۔ اکثر لوگ بات کرتے ہیں نا کہ جی آپ تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ہم دیں گے، جرگے کے بعد بھی دیں گے، لڑیں گے بھی، ہر ایک چیز کریں گے۔ لیکن جب امن کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم اپنے اختلافات پیچھے رکھ کے امن پہ بات کریں گے۔ اچھا ارباب صاحب، آپ نے ایک بڑی اہم بات کی کہ آپ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کا بھی کوئی نمائندہ ہو اس جرگے میں، تو ایسی کوئی تجویز یا کوئی باضابطہ دعوت نامہ وفاقی حکومت کے کسی ذمہ دار کو آپ نے پہنچایا ہے؟ دیکھیں، اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس کو، ہم امیر مقام صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آئیں گے، تو حکمران جماعت کے جو ایک وزیر بھی ہیں اور غالباً صوبائی صدر بھی ہیں، اگر وہ آ رہے ہیں تو وہ تو ہیں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت یعنی کابینہ سے بھی تو رانا صاحب کے ساتھ جو ہے وہ رابطے ہو رہے ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے مثبت جواب آئے گا اور اس میں شرکت کریں گے۔ اچھا سر، تو یہ جو سفارشات جو جرگے سے جانب سے جو سامنے آئیں گے، اس کو آپ وزیر اعلیٰ کو وہ پیش کریں گے، پھر وزیر اعلیٰ لے کے ظاہر وفاق سے جو مقتدر قوت ہے ان سے بات کریں گے، لیکن ایک جو تاثر ہے کہ جو آپریشن کا جو ایک فورسز کا جو فیصلہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ جرگے میں کیا یہ پوائنٹ بھی زیر غور ہوگا کہ اگلا پھر کیا ہوگا اگر وہ نہیں مانیں؟ اگر ایک ادارہ یا ایک محکمہ ہر ایک چیز کو بالائے طاق رکھ کے زور زبردستی کے ساتھ کچھ کرنا چاہے تو وہ تو کر سکتے ہیں، قوت بھی ان کے پاس ہے، ٹیکسوں کے پیسوں سے جو ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے سارا کچھ ان کے پاس ہے۔ لیکن اگر پورے کے پورے خیبر پختونخوا کے اسٹیک ہولڈرز ایک بات کریں اور ان کی ایک بات ہو اور یہ کہیں نہیں ہم یہ نہیں مانتے، ہم وہ کرتے ہیں، تو کل کو پھر ان کو ذمہ داری بھی لینی چاہیے نتائج کی۔ 22 سے زیادہ بڑے آپریشن ہوئے، 16,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے، تو ہمیں بتائیں نا ان کا کیا ریزلٹ آیا ہے، اس میں کیا
مثبت چیزیں سامنے آئی ہیں, کیا امن و امان میں بہتری آئی ہے, کیا دہشت گردی میں کمی آئی ہے, وہ اس کا پھر بتائیں. اگر یہی حل ہے تو ابھی تک اس سے کامیابی کیوں حاصل نہیں ہوئی؟ تو ہم اپنی طرف سے نیک نیتی کا اور ایک کوشش کر رہے ہیں کہ کنسلٹیشن ہو, اس میں جو فیصلہ ہوا, اس میں اگر ہوا کہ نہیں بعض جگہوں پہ جرگے میں اگر یہ فیصلہ ہو کہ ہاں ایک حد تک لمیٹڈ آپریشن ہو, جرگے نے فیصلہ کر دیا, ہم سفارشات دیں گے کہ ہاں کر لیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن پھر اس کا رزلٹ بھی ہونا چاہیے نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملٹری کہے کہ جی ہم آپریشن کریں گے, لیکن کل کو آپریشن کے نتائج کی ذمہ داری بھی وہ ہمیں کوئی کانفیڈنس تو دے گی نا کہ جی میں آپریشن کرنا چاہتا ہوں, ہاں 100 بسم اللہ کریں, لیکن اس کا فال آؤٹ جو ہے اگر وہ مثبت نہیں آیا تو پھر ذمہ داری بھی وہ لیں گے نا. اگر ایک کنسنسس سے ایک بات آتی ہے اور اس پہ عمل ہوتے ہیں تو وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, ہم سب کی مل کی رسپانسبلٹی ہوگی. سو یہ والے جو ہے نا, یہ کوئی پختونخوا کوئی گڈی گڈیوں کا کھیل تو نہیں ہے نا. یہاں پہ بھی پاکستانی رہتے ہیں, پختون رہتے ہیں, یہاں پہ ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں, تو تھوڑا بہت خوف خدا بھی تو ضروری ہے نا. تھینک یو سر. توقع یہ ہے کہ جو 12 نومبر کو جو امن جرگہ ہونے جا رہا ہے, اس کے نتیجے میں صوبے میں قیام امن کے لیے کوئی دیر پا کوئی ایک حل, ایک تجویز سامنے آئے گی جس پہ عمل درآمد کراتے ہوئے وفاقی اور صوبائی حکومتیں صوبے میں قیام امن میں کامیاب ہو جائیں گی. کیمرہ مین اسد علی کے ساتھ اظہر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.